رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، ایک حدیث آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن بڑی جامع حدیث ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مومن کے لیے آئینہ قرار دیا۔ یہ کہا کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو آئینے کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ جاننا ضروری ہے۔ ہم اور آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں اور آپ کو ایک میسج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ میسج کیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کی سب سے پہلی خاصیت، آئینے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آئینہ اصلاح کا کام کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اصلاح کا کام کرتے ہوئے اس انسان میں، اس آدمی میں اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس کے چہرے میں داغ اور دھبے لگے ہوئے ہیں، آئینہ بتلاتا ہے۔ آئینہ اصلاح کا کام کرتے ہوئے اسے متنبہ کرتا ہے کہ تمہارے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر نقص ہے، تمہارا چہرہ عیبدار ہے، اس کی اصلاح کر لو، اپنے چہرے میں لگے ہوئے داغ اور دھبے کو مٹا دو، دھل لو، اپنے بالوں کو سنوار لو، اپنے کپڑوں کو بہتر بنا لو۔ آئینے کے سامنے جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اصلاح کا کام کرتے ہوئے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی دوسرا مسلمان بھائی آئے، کوئی دوسرا مومن آئے اور اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، تو اس کے عیب کو ظاہر کرے، اس کے عیب کو بتلائے، اس کے نقص کو واضح کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ مومن مرد، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے غم خواہ
ہمدار ہوتے ہیں اور اسی ہمدردی کی بنا پر وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں غور کیجئے تو ایک نقطہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ نکل کر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو نماز اور زکوٰۃ جیسی عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ نماز کا ذکر کرنے سے پہلے، زکوٰۃ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے پہلے بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا اس کو مقدم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام ہے اصلاح کرنا۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جس طرح سے آئینہ اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے ویسے ہی ایک مومن کو اپنے مومن کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو فراموش کر دیا، آج ہم نے اپنے اس کام کو نظر انداز کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بے ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے، اور یاد رکھو اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے سے اور لوگوں کو برائی سے روکنے سے اپنی اس ذمہ داری کو تم نے فراموش کر دیا تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ جس کی سختی کو دیکھ کر، جس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے، آئینے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آئینہ اصلاح کا کام کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھی اصلاح کا کام کرتا رہے۔ کسی مومن کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے، کوئی نقص نظر آ رہا ہے، بہتر اور اچھے انداز میں اس کو بتائے، اس کی اصلاح کرے۔ اسی طرح سے آئینے کی جو دوسری خصوصیت ہے، دوسری صفت ہے، وہ یہ ہے کہ آئینے کو جب بھی دیکھا جائے تو آئینہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھی اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہے، وہ تھکے نہ، وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یاد رکھیے دعوت و اصلاح کا کام یہ ایک یا دو دن کا کام نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ دعوت و اصلاح کے کام کو وہ زندگی کا مقصد بنا لے، زندگی کا مشن بنا لے، مرنا جینا دعوت و اصلاح کے کام کے لیے کر دے۔ یہ ایک مومن کا مشن ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں بگاڑ کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ بنو اسرائیل کا کوئی آدمی جب اپنے کسی دوست سے ملتا تھا، جب اپنے کسی ساتھی سے ملتا تھا اور اس کا وہ ساتھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا تھا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دے رہا ہوتا تھا، تو یہ دوست اس کو دیکھ
دیکھ کر کہتا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، دیکھ یہ کام جو تو انجام دے رہا ہے، یہ کام جو تو کر رہا ہے، اس سے اللہ کا غضب تیرے اوپر نازل ہو سکتا ہے، اللہ کا قہر تیرے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھاتا تھا، اس کو نصیحت کرتا تھا۔ پھر کافی وقت کے بعد جب اس کی ملاقات اسی ساتھی سے ہوتی تھی، اسی دوست سے ہوتی تھی، اور وہ اس کو اس برائی میں لگے ہوئے پاتا تھا، وہ اس کو ٹوکتا نہیں تھا، وہ اس کو منع نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ اٹھتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ کھاتا تھا، اس کے ساتھ پیتا تھا۔ نقصان کیا ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے دل کو ایک جیسا بنا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، بنو اسرائیل میں سے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جس گناہ میں یہ ملوث تھے اس گناہ سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کی جو دوسری خصوصیت ہے، آئینے کی جو دوسری صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آئینے کے طرح ہمیشہ تیار رہے اصلاح کا کام کرنے کے لیے، کبھی تھکے نہ، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ مایوس ہو جائیں گے تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل میں بگاڑ پیدا کیا اور ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کی جو خصوصیات ہیں، آئینے کی جو صفات ہیں، ان خصوصیات میں، ان صفات میں تیسری صفت یہ ہے کہ آئینے کو توڑ دیں تب بھی آئینہ اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے، آئینہ کو توڑ دیں تب بھی آئینہ اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے جب کوئی انسان جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے عیب کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کے عیب کو بتلا رہا ہوتا ہے، اس کے نقص کو بتلا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ داغ اور دھبے لگے ہوئے ہیں، اس داغ اور دھبے کو بھی بتلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دعوت کے کام میں، اصلاح کے کام میں تکلیف آنا ہے، مصیبتیں آنا ہے، پھٹکار پڑنی ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، سزائیں بھی مل سکتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ جتنا ہمیں توڑا جائے اتنا ہی ہمیں بند سور کر کے کھڑا ہونا ہے اور اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، اور لوگوں کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے بلکہ لوگوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹو نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور یاد رکھو یہ وہ کام ہے کہ اس پہ تمہیں تکلیف ملنا ہے، مصیبتیں ملنا ہے، اذیتیں ملنا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تم پر ظلم کر رہا ہے، تم پر مصیبتیں نازل کر رہا ہے، تمہیں اذیتیں پہنچا رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن،
ادفع باللتی ہی احسن، اس کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ تمہارا بدترین دشمن جو تم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تم کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے، تمہارے اچھے اور بہتر جواب دینے کی وجہ سے وہ بدترین دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے قرب و اطراف کا جائزہ لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ میں کسی کو چھیڑتا نہیں، میں کسی کو چھیڑتا نہیں، اور اگر کوئی شخص مجھے چھیڑ دے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ ایسا جملہ لوگ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمیں چھیڑ رہا ہے تو اسے چھوڑا نہ جائے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے، برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئینے کی جو صفت ہے، آئینے کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آئینے کو توڑ دیں تب بھی وہ اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو آئینے کی طرح بنا لے، اس کو توڑا جائے، اس کو اذیتیں دی جائیں، وہ برابر اپنے کام کو جاری و ساری رکھے۔ اسی طرح سے آئینے کی جو صفات ہیں، آئینے کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آئینے کے سامنے چاہے مالدار کھڑا ہو، چاہے غریب کھڑا ہو، چاہے بادشاہ کھڑا ہو، چاہے فقیر کھڑا ہو، چاہے عہدیدار کھڑا ہو، چاہے بغیر عہدے والا کھڑا ہو، اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوتا ہے، اگر ان کے اندر عیب ہوتا ہے وہ اس عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آئینے کے سامنے مالدار کھڑا ہو گیا، آئینے کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو گیا، آئینے کے سامنے عہدیدار کھڑا ہو گیا، وہ اس کے عیب کو، اس کے نقص کو چھپا لے، اور آئینے کے سامنے غریب کھڑا ہو گیا، فقیر کھڑا ہو گیا، اس کے عیب کو ظاہر کر دے، اس کے عیب کو بتلا دے۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا، آئینہ ہر کسی کے عیب کو بتلاتا رہتا ہے، ہر کسی کے نقص کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس کے سامنے چاہے مالدار کھڑا ہو، چاہے غریب کھڑا ہو، چاہے بادشاہ کھڑا ہو، چاہے فقیر کھڑا ہو، وہ ہر کسی کے عیب کو بتلاتا رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ عام طور سے ایک مومن، ایک انسان، ایک آدمی انصاف کے دامن کو دو وجہ سے چھوڑتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ انصاف کے دامن کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ انصاف کرتے وقت اس کے سامنے اس کے عزیز و اقارب کھڑے ہوئے ہیں، اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، اس کے چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو انصاف کرنا ہے۔ اب وہ اپنی رشتہ داری کو دیکھ کر کے انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی چیز سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گرچہ تمہاری یہ گواہی، تمہارا یہ انصاف تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمیشہ انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور دوسری بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ایک انسان انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے اگر اس کا دشمن ہے تو وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس برائی سے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یاد رکھو، تم انصاف کرتے رہو، انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے رہو۔ تو میرے اسلامی
بھائیوں، آئینے کی جو چوتھی خصوصیت ہے، جو چوتھی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ آئینے کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے عیب کو بتلاتا ہے، اس کے نقص کو بتلاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے، ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آئینہ کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ دیکھنے والا جب عیب کی اصلاح کر لیتا ہے، آئینہ دیکھنے والا جب اپنے عیب کو اپنے جسم سے دور کر لیتا ہے تو دوبارہ جب وہ اس آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا تو آئینہ اس کے عیب کو بتلاتا نہیں، آئینہ اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اس کے آنکھ میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے بال بگڑے ہوئے ہیں، اب وہ دوبارہ جا کر اپنے چہرے کو صاف کر لیتا ہے، اپنے بال کو سنوار لیتا ہے، پھر دوبارہ سے آ کر آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آئینہ اس کے عیب کو یاد نہیں دلاتا کہ تمہاری آنکھ میں گندگی لگی ہوئی تھی، تمہارے چہرے پر داغ اور دھبے لگے ہوئے تھے، تمہارے بال جو ہے بکھرے ہوئے تھے، بلکہ وہ اس کو بھلا دیتا ہے اور اس کی موجودہ شکل و صورت اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہی معاملہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو جس طرح سے آئینے کے سامنے اپنے عیب کو ختم کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور آئینہ عیب کو ظاہر نہیں کرتا، اسی طرح سے ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے کہ جب اس نے اپنے مومن بھائی کی اصلاح کر دی، اس کے عیب کو بتا دیا اور اس مومن بھائی نے اپنے عیب کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو لوگوں کے بیچ میں اس کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے کہ دیکھو اس کے اندر یہ برائی تھی، اس کے اندر یہ خامی تھی، میں نے اس کی اصلاح کی، اس وجہ سے جو ہے اس نے اپنے عیب کو دور کر دیا۔ ایسا مومن کا معاملہ نہیں ہوتا، اسے بھلا دینا چاہیے، اسے فراموش کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، آئینے کی چھٹی خوبی، چھٹی صفت یہ ہے کہ آئینہ حسد نہیں کرتا۔ اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہونے والا شخص اس کے چہرے میں داغ اور دھبے ہیں، عیب اور نقص ہے، تو آئینہ اس کو بھی بتاتا ہے، اور اگر اس کے چہرے میں، اس کے جسم میں، اس کے لباس میں خوبیاں ہیں تو خوبیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی خامیاں بھی بتاتا ہے اور خوبیاں بھی بتاتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ حسد میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان اگر کسی شخص سے حسد کر رہا ہے تو اس کو عیب ہی عیب نظر آئیں گے، خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں گی، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، حسد کرنے والا شخص اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، آئینہ حسد نہیں کرتا، لہذا مومن کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر ضرور بے ضرور داخل ہو کر رہیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد اور بغض، حسد اور بغض۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اور یہ دونوں بیماریاں مونڈنے والی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سروں کو مونڈنے والی ہیں، بلکہ یہ دونوں بیماریاں تمہارے دین اور تمہارے ایمان کو مونڈنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں بیک وقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان۔ جب ایمان آتا ہے تو حسد چلا جاتا ہے، اور جب حسد آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن کو مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، لہذا آئینہ حسد نہیں کرتا، ہمیں اور آپ کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے چہرے میں نظر آ رہا ہے وہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، مومن کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی آدمی کے بارے میں وہ بات پھیلاتا ہے جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، کل جب قیامت قائم ہوگی اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا، اور جہنمیوں کے جسم سے جو خون نکل
نکل رہا ہوگا، جو پیپ نکل رہی ہوگی وہ خون اور پیپ اس شخص کو پلایا جائے گا جو دنیاوی زندگی میں جھوٹ بولا کرتا تھا، جو دنیاوی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لیا کرتا تھا۔ ایسے شخص کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی گندی پیپ اور گندا خون پلایا جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کا خنجر لیا جائے گا اور وہ لوہے کا خنجر اس کے منہ میں جبڑوں میں ڈالا جائے گا اور جبڑوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے جایا جائے گا۔ یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا عذاب ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایک مومن کو اپنے اندر آئینے کی صفت پیدا کرنا چاہیے، اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ اسی طرح سے آئینہ غیبت نہیں کرتا۔ آئینے کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتا۔ کوئی انسان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ اسی وقت اس کے منہ کے سامنے فیس ٹو فیس اس کے عیب گنا دیتا ہے، اس کے نقص بیان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آئینے کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوا تو اس نے کچھ بیان نہیں کیا اور وہ جب چلا گیا تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی، اس کے نقص کو بیان کر رہا ہو۔ یہ آئینے کی صفت نہیں ہے، یہ آئینے کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آئینہ فیس ٹو فیس جو ہے بات کرتا ہے، اور خامیاں ہیں تو منہ کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے آئینے کی طرح بنے، اور اس کے سامنے اگر کوئی مسلمان بھائی ہے اور اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے، اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے، فیس ٹو فیس اس کے منہ کے سامنے اس کی اصلاح کرے، اس کے جانے کے بعد اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی بیان نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ اس کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حق بات بول رہے ہیں، ہم سچی بات بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے غیبت کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم جو ہے وہ غیبت کفر ہے۔ غیبت کفر کسے کہا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کی جائے، پیٹھ پیچھے غیبت کی جائے اور بڑے شان کے ساتھ کہا جائے کہ ہم حق بات بول رہے ہیں، ہم سچ بات بول رہے ہیں، یعنی کہ ہم غیبت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو جو ہے چند لمحوں کی لذت کے لیے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ یہ غیبت کفر ہے میرے بھائیوں۔ کیا عالم کیا جاہل، ہر شخص جو ہے آج پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے اور بڑے شان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے حق بات بول رہے ہیں۔ حق بات جو ہے منہ کے سامنے بولی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بولنے والے کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اسی طرح سے آئینے کی جو خصوصیات ہیں، آئینے کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آئینہ عیب دیکھنے کے باوجود آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ آئینہ عیب دیکھنے کے باوجود آپ سے نفرت نہیں کرتا، آپ کے عیب کو بتلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی مومن کے اندر اگر وہ عیب دیکھے تو اس عیب سے نفرت کرے۔ جس شخص کے اندر عیب ہے اس شخص سے نفرت نہ کرے۔ جس طرح سے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی کے اندر اگر عیب ہے، نقص ہے، تو اس کے نقص سے نفرت کی جائے، اس شخص سے نفرت نہ کی جائے۔ اسی طرح سے آئینے کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے خصوصیت آئینہ چلاتا نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر جو عیب ہیں خاموشی کے ساتھ اس کو بتلا دیتا ہے۔ چلا کر نہیں بتلاتا کہ فلاں شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کی ناک بہ رہی تھی، اس کے چہرے میں داغ اور دھبے لگے ہوئے تھے، ایسا نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ اس کے عیب کو بتلا دیتا ہے۔ مومن کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے آئینہ ہے، لہذا اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے جو اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ عیب جو ہے اس کو اس کے سامنے بیان کرے، چلا کر کے لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایسا عیب ہے جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ چور ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، دوستی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، یہ اس کی عادت بن چکی ہے، وہ زانی ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، پھر اپنی ہوس کا شکار بنا دیتا ہے، تو یہ عیب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی ایسے شخص سے بچا جائے، ایسے شخص سے دور رہا جائے۔ یہ بہلا
اصلاح کر کے جو ہے چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو یہ ایسا عیب جو ہے عوام الناس کے سامنے لایا جا سکتا ہے، لیکن لانے سے پہلے اس شخص کی پہلے اصلاح کی جائے۔ اصلاح کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے عوام الناس کے درمیان میں لایا جائے تاکہ معاشرے میں اس کے شر سے لوگ بچے رہیں۔ اسی طرح سے آئینہ ہر چیز کو اس کی اصل مقدار اور کیفیت میں بتلاتا ہے، غلو نہیں کرتا۔ کسی کے اندر جتنا نقص ہے، جتنا عیب ہے، اتنا ہی بتلاتا ہے، بڑا چڑھا کر نہیں بتلاتا۔ لہٰذا مومن کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اتنا ہی عیب وہ اس کو بتائے، اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے نہ بتلائے۔ یہ اسی طرح سے آئینہ صرف بتاتا ہے، عمل نہیں کراتا۔ آئینے کے سامنے کوئی اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے بھائی آپ اپنے چہرے کو جو ہے بناؤ، سنوارو، وہ اس کو زبردستی اس کو عمل نہیں کرواتا۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کے اندر اگر ہم کوئی عیب دیکھ رہے ہیں اس کو بتلا دیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ تمہارے اندر نقص ہے۔ زبردستی اس پر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کل قیامت کے روز ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے عمل کرایا تھا کہ نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ آئینے کی چند خصوصیات ہیں، چند صفات ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ صفات ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آخری بات میں بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں اور آپ کو آپ کے عیب سے جو ہے باخبر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے چہرے میں داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں باتھ روم، جا کر اپنے چہرے کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے چینج کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ اور رویہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آئینے نے ہمارے چہرے کے داغ اور دھبے کو بتایا ہو اور ہم غصے میں آ کر اس آئینے کو پٹک دیں، اس آئینے کو توڑ دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مومن بھائی ہمارے پاس جب آئینہ بن کر کے آئے، ہماری اصلاح کرے تو ہم اس سے لڑیں نہ، اس سے جھگڑیں نہ، اس سے نفرت نہ کریں، اس سے عداوت نہ کریں، اس کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھیں، اس سے تعلقات کو نہ توڑیں۔ جس طرح سے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ویسے ہی ایک مومن بھائی کے سامنے ہم جو ہے اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب خالد صاحب، ان کے بھانجے سخت بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ان کا آدھا جسم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کا ابھی رشتہ نہیں ہوا ہے، پروردگارہ تو انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کے شادیاں ہو گئیں لیکن تو نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، پروردگارہ تو نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔